منہ کعبہ شریف، سفرنامہ حج، مستنصر حسین تارڑ۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، اپنا نہیں شیوا کہ آرام سے بیٹھیں، اس در پہ نہیں بار تو کعبے کو ہی ہو آئے غالب۔ باب نمبر 1، مقام لاہور۔ حضرت چلے حرم کو اب آپ کا خدا ہے، حاجی لوگ مکے نو جاندے۔ رات کے کسی پہر جو سمندر تھا، جو دکھائی کہاں دیتا تھا، گمان کا سمندر تھا جس پر ہم اڑان کرتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی جگہ زمین کا ظہور یوں محسوس ہوا کہ ایک تاریک چادر پر کہیں کہیں روشنیوں کے بجھتے بجھتے جمگٹے نظر آنے لگے، جیسے سیاہ اوڑھنی پر کہیں کہیں پرانی ماند ہوتی ہوئی مکیش ٹانگ دی گئی ہو۔ جانے کون سی بستیاں خواب میں تھیں، پتہ نہیں کن نیند میں اتری ہوئی آبادیوں پر سے ہم گزرتے تھے، جب میرے سر کے عین اوپر جو اسپیکر نصب تھا اس میں سے سعودی ایئر لائن کے پائلٹ کی آواز جہاز کی نیم تاریخ خاموشی میں تیری: خواتین و حضرات، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اب سے ٹھیک 2 منٹ بعد جہاز کے بائیں جانب جو کھڑکیاں ہیں وہاں سے مکہ کا شہر نظر آنے لگے گا۔ میری پٹ پٹ کھلی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ میری نشست بائیں جانب ہی تھی اور کھڑکی کے پہلو میں تھی۔ کھڑکی کے ساتھ ناک چپکائے میں نیچے تکتا رہا، آنکھیں جھپکنے سے گریز کرتا رہا کہ کہیں پپوٹوں کے بند ہو کر کھلنے کے دوران زمانے نہ گزر جائیں، میں کسی اور زمانے میں نہ چلا جاؤں۔ مکہ، بکہ، مکہ مکرمہ، منہ کعبہ شریف۔ میری پلکیں کھڑکی کے شیشے پر دستک دیتی تھیں۔ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے۔ یار کا کوئی اعتبار نہ تھا کہ در کھولے یا نہ کھولے۔ نیچے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، کفر کی تاریکی سے بڑھ کر سیاہی تھی جس میں کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ شاید اوروں کو کچھ نظر آ رہا ہو، جبکہ میرے اور مکہ کے درمیان میرے اعمال کی سیاہی تھی جس کا پردہ تھا۔ شاید دوسرے مسافروں کو اس لمحے میں وہ چوکور گھر نظر آ رہا ہو کہ وہ نظر رکھتے تھے، اور میری نظر آلودہ اتنی تھی کہ دھندلا گئی تھی اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ بے شک یار کا اعتبار نہ تھا، لیکن دستک دیتے رہنے میں حرج ہی کیا تھا۔ اور پھر کچھ نظر آیا۔ لاہور ایئرپورٹ کے انٹرنیشنل لاؤنج میں جب میں داخل ہوا اور اپنے چھوٹے بیٹے سمیر کی دراز قامتی کے سائے سائے داخل ہوا تو میں وہاں جدہ کی پرواز کے منتظر تلاوت کرتے، مونگ پھلیاں ڈھونڈتے، سافٹ ڈرنک چڑھاتے، چپس کڑکڑاتے، تسبیحیں فرولتے، اپنے موبائل فونوں پر کاروباری ہدایات دیتے، یا مکمل طور پر آسودگی کے عالم میں صوفہ نشستوں میں خوابیدہ منہ کھولے خوابیدہ لوگوں میں ایک اجنبی کی مانند داخل ہوا کہ وہ سب کے سب احرام میں لپٹے ہوئے تھے کہ یہ ایک حج فلائٹ تھی۔ اگرچہ ہم دونوں بھی حج کی نیت سے ہی گھر سے نکلے تھے۔ سمیر نیلی جین اور ٹی شرٹ میں تھا اور میں اپنی دیسی شلوار کرتے میں۔ احرام میں نہ تھے۔ کیوں نہ تھے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس حج ویزا نہ تھا، ملاقاتی ویزا تھا۔ ہم پر یہ پابندی نہ تھی کہ لاہور سے ہی اپنے آپ کو کفن میں لپیٹ لیں، بلکہ ہم نے جدہ پہنچ کر احرام باندھنا تھا کہ ملاقاتی ویزا دراصل حج میں نقب لگانے کے مترادف ہے۔ ہم نے جدہ کی واسیوں میں شمار ہونا تھا اور یوں مقامی لوگوں کی مانند ایک منی حج پرفارم کرنا تھا۔ جانا تھا ملاقاتی ویزا پر اور پھر اسمگل ہو جانا تھا۔ کہیں میرے بیان سے آپ یہ قیاس نہ کر لیں کہ ہم کوئی غیر قانونی قسم کا مخدوش سا حج کرنے کو تھے۔ جی نہیں، یہ خالصاً ایک شرعی حج تھا، اگرچہ نسبتاً مختصر تھا۔ چنانچہ سمیر اور میں اس ہجوم میں سراسر اجنبی تھے۔ اپنے لباس کے باعث ہم بہت برگزیدہ بھی محسوس نہیں کر رہے تھے کہ لباس کا برصغیری سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ احرام پوشوں نے ہم دونوں کو شک کی نظروں سے دیکھا، شاید ہماری نیت پر شک کیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جین اور ٹی شرٹ میں یا شلوار کرتے میں ملبوس ہونے کے باوجود ہماری حج کی نیت بہتوں کی نسبت زیادہ پکی اور پیڈی تھی۔ جدہ کو اڑان کرنے والی پرواز کا اعلان ہو گیا۔ جہاز کی سیڑھیوں تک پہنچانے والی ایئر لائن کوچ آہستہ خنامی سے رواں تھی، اور اس کے اندر بھی ہم دونوں اجنبی تھے کہ دیگر مسافر بلند آوازوں میں اللہم لبیک لبیک پکار رہے تھے۔ نہیں، صرف میں اجنبی تھا کہ سمیر کو سر اٹھا کر اوپر دیکھتا تھا تو اس کے ہونٹ لرزش میں تھے۔ اس نے نظر نیچے کر کے مجھے دیکھا اور خاموش پایا۔ لبستہ پایا تو سرزنش کے انداز میں بولا، ابا تلبیہ پڑھیں۔ میں یہ نامانوس لفظ پہلی بار سن رہا تھا۔ کیا پڑھیں؟ تلبیہ۔
کہیے کہ میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ لیکن بیٹے ابھی تو ہم لاہور ایئرپورٹ پر ہیں اور احرام میں بھی نہیں، تو کیسے حاضر ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں ابا، اس نے صرف اتنا کہا اور کوچ کے دیگر مسافروں کا ہمنوا ہو گیا۔ مجبوراً مجھے بھی اللہم لبیک کا ورد کرنا پڑا، لیکن اس حاضری کی نوا میں میرا دل نہ تھا، خود بخود رجحان نہ ہوتا تھا، بلکہ میں کچھ بے وقوف محسوس کر رہا تھا۔ میں سمیر کے کہنے پر پکار تو رہا تھا، لیکن ہر لمحے مجھے خدشہ رہتا تھا کہ یکدم کوچ کے سارے مسافر چپ ہو جائیں گے اور میری دکھیائی ہوئی بے نیتی آواز اللہم لبیک لبیک پکارتی کوچ میں تنہا بے سری در بدر ہوگی اور وہ سب میری اس حماقت پر مسکرانے لگے گے۔ درست کہ خانہ کعبہ کی جانب سفر کرتے ہوئے لبیک لبیک پکارنا تو جائز ہے، لیکن ابھی لاہور میں ہوتے ہوئے کس طرح حاضر ہوں؟ حاضر ہوں، پکار کر حاضری لگوائی جا سکتی ہے۔ لاہور اور خانہ کعبہ کے درمیان تو بہت طویل فاصلہ ہے۔ جہاز کے اندرون میں داخل ہوئے تو یکدم مجھے تو بہرحال، لیکن دیگر احرام پوش برگزیدہ حضرات کو بھی سعودیہ ایئر لائن کی فضائی میزبانیں جس انواع و اقسام اور ہوش ربا صرافے کی تھیں، انہیں یکدم میں حاضر ہوں پکارتے ہوئے یکدم دھچکا سا لگا۔ کچھ تو اس دھچکے سے سنبھل گئے، لیکن میں ان میں تھا جو سنبھلے تو صحیح پر ذرا دیر میں سنبھلے۔ یہ خواتین دراصل شامی اور یمنی نژاد تھیں کہ سعودی بہو بیٹیوں کو اس قسم کا غیر شرعی پیشاب لانے کی اجازت نہیں۔ جب بہت ہی معقول ادائیگی سے دیگر عرب خواتین غیر شرعی اور وہ بھی بے سر و چشم غیر شرعی ہونے کو تیار ہوں، تو اپنی سعودی خواتین کو ہوا لگوانے سے فائدہ؟ جہاز جوں ہی ہوا میں ہوا تو ان میزبان خواتین نے فوری طور پر متوجہ حاجی خواتین و حضرات کو خوب کھلایا پلایا۔ جو وہ نہ کھانا چاہتے تھے وہ بھی کھلایا، اور جو نہ پینا چاہتے تھے وہ بھی پلا کر شتابی سے فارغ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی جہاز کی تمام لائٹ آف کر دی گئیں۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ ایک نہایت ہی ہلکی روشنی کے سوا مکمل تاریکی تھی، یعنی ایک نامکمل تاریکی تھی جس میں بیشتر مسافر اپنی اپنی اونگ میں چلے گئے۔ لگتا یہی تھا کہ سب لوگ نیند میں اتر گئے ہیں۔ میں کیسے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ سب لوگ نیند میں چلے گئے ہیں؟ اس پرواز میں جانے کیسے یقین والے تھے تو بظاہر نیند میں تھے، لیکن مجھ سے کہیں بیدار تھے پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ زندگی بھر مجھ میں جو ایک ساختیاتی خامی دیگر بے شمار خامیوں کے ہمراہ رہی ہے کہ میں کسی بھی سفر کے دوران، چاہے وہ ریل گاڑی کا ہو یا ہوائی جہاز کا، بے شک پہروں پر محیط ہو، میں اس دوران سو نہیں سکتا۔ میرے آس پاس کے مسافر مدہوش ہو کر ایک دوسرے کے شانوں پر سر رکھے جھولتے ٹکراتے میری آغوش میں گرتے نیند میں غافل ہوں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی چاہتے ہوئے بھی ہنگلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ پٹ پٹ آنکھیں جھپکتا ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں۔ کھڑکی کے شیشے کے ساتھ ناک چپٹی کیے پٹ پٹ کھلی آنکھوں کی پلکوں سے دستک دیتے ہوئے میں اپنے تئیں نیچے دیکھ رہا تھا، لیکن کیا پتا کہ اوپر دیکھ رہا تھا کہ اتنی گھنی تاریکی تھی جہاز کو گھیرے ہوئے کہ کسی بھی سمت کا سراغ نہ ملتا تھا۔ نیچے یا اوپر کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ اگر نیچے کچھ نظر نہ آیا تھا تو اسے نظر نہیں آنا تھا کہ کچھ نظر آنا تھا، اعلان کے مطابق 2 منٹ بعد نظر آنا تھا۔ آپ اگر انتظار میں پلکوں سے دستک دیے چلے جاتے تھے تو وہ جو در تھا اس نے 2 منٹ کے بعد ہی وہاں آنا تھا۔ یہ کیسے 2 منٹ تھے کہ گزرتے ہی نہ تھے؟ خواتین و حضرات، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پائلٹ کی آواز پھر گونج کر کانوں میں اتری، اور میرا جی چاہا کہ میں برادر جہاز نگہبان سے کہوں کہ بھائی جان، آخر آپ کو کتنی توجہ اور درکار ہے؟ ہم تو مشتاق ہیں، آپ کہیے تو صحیح، اور کیا کہتے ہیں؟ ہماری دستک دیتی پلکوں کا کچھ خیال کریں، کہیے۔ اور انہوں نے کہا، جہاز کے بائیں جانب نیچے نظر کیجیے، مکہ کا شہر نظر آ رہا ہے۔ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کدھر؟ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ نیچے ایک نابینا گھٹا ٹوپ تاریکی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں، کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ میں کھڑکی کے شیشے پر آنکھیں جھپکتا اپنے تئیں اپنی نظر کو نیچے اتارنے لگا کہ اے بینائی، اگر تو بینائی ہے تو یہ وہ لمحہ ہے جب تو یہ ثابت کر سکتی ہے کہ تو سچ مچ بینا ہے۔ اور پھر اس نابینائی میں کچھ بینا ہوا، دیدائے بینا ہوا۔ میری نظر جہاز سے اتر کر رات کی تاریکی میں اترتی گئی، اور پھر اس نے دیکھا کہ بہت نیچے ایک ہلکی سی تمازت تھی۔ روشنی تو نہیں، روشنی کی دلیل تھی۔
جیسے صحرا میں بہت دور ایک الاؤ نظروں سے اوجھل ہو پر اس کی پرچھائیاں اس کے وہاں ہونے کا پتہ دیتی ہوں۔ ایسے نیچے ایک روشنی تھی جو پہاڑوں کی اونچ نیچ میں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ پہاڑیاں اس روشنی بے حد ہلکی روشنی کے باعث سیاہ ہو کر واضح ہو رہی تھیں اور ان کے درمیان میں کہیں وہ الاؤ روشن تھا جو اوجھل تھا۔ اس کے سوا کچھ سجائی نہ دیتا تھا، کوئی عمارت، کوئی شہراہ، کوئی شہر یا اس کی روشنیاں۔ محض روشنی کی ایک علامت ان پہاڑیوں میں سے ایک ہلکی دھند کی مانند پھوٹ رہی تھی تو وہاں روشنی تھی۔ جیسے بائبل میں روشنی کا بیان ہو رہا ہو کہ تب تاریک پانیوں پر اس کی روح تہتی تھی، ہر سو اندھیرا تھا اور پھر آذان ہوا کہ روشنی ہو جا، اور وہاں روشنی تھی۔ لیکن یہاں وہ روشنی نہ تھی جہاز کے نیچے جو آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، ہر شے کو الگ الگ کر کے واضح کرتی ہے، بلکہ روشنی کی دھند کا ایک شائبہ تھا۔ سیاہ پہاڑیوں میں پوشیدہ اس شہر میں جو ایک پیغمبر پر بہت نامہربان ہوا اور اس کے باوجود اسے دنیا کی تمام بستیوں سے زیادہ عزیز تھا۔ شہر تو نہیں، شہر والے نامہربان ہوئے۔ جب وہ شہر والوں کی پہنچ سے نکل گئے تو انہوں نے اپنی اونٹنی قصبہ کو روکا جو انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے یار غار سے خریدی تھی۔ مڑ کر مکہ کو دیکھا۔ اللہ کی زمین پر تم سب بستیوں سے مجھے زیادہ عزیز ہو اور اللہ کو بھی عزیز۔ اگر میرے لوگ مجھے تم میں سے نکال نہ دیتے تو میں کبھی تم سے جدا نہ ہوتا۔ مکہ کی سفارش اتنی بڑی ہے کہ ہماری مجال نہیں کہ ہم بھی اسے عزیز نہ رکھیں۔ ابھی وہ شہر نہیں آیا تھا جو خود بھی اور اس کے لوگ بھی قصبہ کے سوار پر مہربان ہو گئے تھے، تو ہم ان میں سے کس کو عزیز رکھیں؟ یہ جو ہلکی روشنی کی دھند سیاہ پہاڑوں میں سے جنم لے رہی تھی، یہ کچھ شناسا سی لگتی تھی، کوہ طور کی ایک جھاڑی میں سے پھوٹنے والی روشنی کی طرح لگتی تھی۔ جھاڑی میں بھی ایک اوجھل الاؤ جلتا تھا اور اپنی روشنی سے اپنے ہونے کا پتہ دیتا تھا۔ ویسے جہاز کے پروں کے بہت نیچے جو گہرائی تھی اور جہاں وہ نامعلوم سی روشنی جلوہ گر تھی، وہ نور نہ تھی بلکہ میری آنکھوں سے پوشیدہ پہاڑیوں کی اوٹ میں آئے ہوئے شہر مکہ کے شہراؤں، رہائشی علاقوں، تجارتی عمارتوں کی عام سی بجلی کی روشنیوں سے جنم لے رہی تھی، اور اس میں اس کے گھر کی ایک روشنی بھی نہ تھی کہ وہ بھی چراغ ہے۔ جو خود چراغ ہو اسے تو چراغ کی حاجت نہیں ہوتی، آج بھی روشنی تھی۔ یہ منظر کچھ انوکھا اور یکتانہ تھا۔ رات کو پرواز کرنے والے جہازوں سے ایسے درجنوں شہر گزرتے دکھائی دیتے ہوں گے، اسی طور وہ پہاڑوں میں پوشیدہ ہوں گے اور ایسی ہی ہلکی دھند روشنی ان سے بھی پھوٹتی ہوگی، لیکن یہ روشنی عجب تھی اور کسی نامعلوم کہکشاں کے آثار روشنی تھی، صرف اس لیے کہ یہ کوئی شہر نہ تھا، مکہ تھا۔ آنے والے دنوں میں ابھی بہت سے منظر ایسے آنے تھے جن میں سے کچھ نے مجھے مایوس کرنا تھا اور کچھ نے میری آنکھوں کے آگے یوں کھلنا تھا کہ میری ٹانگوں میں سے جان کھینچ لینی تھی، جیسے مرتے ہوئے کسی شخص کی جان ٹانگوں سے نکلتی ہے اور دماغ تک جاتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ لیکن جہاز کے نیچے سے گزرتے ہوئے پہاڑوں میں روح کو ایک شہر کے الاؤ سے جنم لینے والی یہ ہلکی ہلکی سفید دھند جس طور میرے حواس پر اثر انداز ہوئی، ایسے آئندہ کھلنے والے کسی اور منظر کا اثر نہ ہوا۔ جب پہلی بار مکہ نظر آیا، اس کی عمارتیں، شاہراہیں اور مینار سامنے ایک حقیقت کے طور پر ظاہر ہوئے، تب بھی یہ اثر نہ ہوا کہ اتنی بلندی سے جو نظر آتا تھا وہ حقیقت سے پرے گمان کی سرحدوں تک جاتا تھا۔ پہاڑوں میں سے پھوٹتی مدھم روشنی ایک پردہ تھی، اور پردے کے پیچھے جو کچھ تھا یا جو تھا اس کا حسن بھی اس لیے سحر دراز تھا کہ وہ عیاں نہ تھا، پردے کے پیچھے تھا۔ شہر مکہ، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے پردے میں سے پھوٹنے والی روشنیوں کے آثار گزر گئے تو پھر سے تاریکی لکھی گئی جسے میں پڑھ نہ سکتا تھا۔ نابینائی پھر سے لوٹ آئی اور راج کرنے لگی۔ بے مہر، نامہربان، بے رخے اور سرد چہروں والے حج کے لیے آنے والے بے وقوف مسافروں کے لیے ایک چشم حقارت رکھنے والے ایئرپورٹ اہلکاروں کے پس منظر میں سمیر نے اپنے بڑے بھائی کو تلاش کر لیا۔ سلجوق بھائی جان کہاں؟ وہ امیگریشن کاؤنٹر کے پار۔ وہ اور تب مجھے اپنے بڑے بیٹے کا فکر مند اور پرمسرت بھی چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ویسے ہی بے تابی سے ہاتھ ہلا کر مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے چھٹی کے وقت جب میں اسے اسکول سے لینے جاتا تھا تو بچوں کی کلاس روموں سے ابلتے ہوئے جمع غفیر میں بہتا ہوا مجھے منتظر دیکھ کر ہاتھ ہلاتا تھا کہ ابو میں یہاں ہوں۔
اگرچہ اس کی پہلی پوسٹنگ جرمنی میں متوقع تھی کیونکہ اس نے جرمن زبان کا ڈپلومہ حاصل کیا تھا، لیکن وزارت خارجہ نے یہ مناسب جانا کہ اسے جدہ میں نائب قونصل کے عہدے پر تعینات کر دیا جائے۔ ویسے تو وہ ہر نوجوان کی مانند یورپ کے کسی ملک میں سفارتی تعیناتی کے خواب دیکھتا تھا اور ذرا مجھے دل سے جدا آیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر جب اسے قربت نصیب ہوئی، متعدد بار خانہ کعبہ کے اندر جا کر نوافل ادا کرنے کا موقع ملا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو کر بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ اور سب پوشاک کو چھونے اور اس پر جمع شدہ خاک کے ذرے چننے کی سعادت نصیب ہوئی، تو وہ ایسے شانت اور مطمئن ہوا کہ مجھے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ بہت ہی بنیاد پرست مولوی نہ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گیا اور اس کا نصیب روشن ہوا تو فون پر اس نے صرف اتنا کہا، ابا، میں نے زندگی بھر راتوں کو جاگ جاگ کر جتنی محنت کی تھی، جتنا پڑھا تھا، جتنی بھی مشقت کی تھی، آج مجھے اس کا پھل مل گیا، اس سے کہیں بڑھ کر مجھے اب زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ رات کے اس پہر بھی 3 بج چکے تھے۔ جدہ شہر مائی حوا کا شہر، اس کی کشادہ شاہراہیں تیز روشنیوں سے منور رات کو دن کرتی تھیں۔ سلجوق کی کار جس پر CD یا کور ڈپلومیٹک کی خصوصی نیلی نمبر پلیٹ آویزاں تھی، مجھے فخر سے ہمکنار کرتی تھی اور اڑتی چلی جاتی تھی کہ سلجوق کار چلاتا نہ تھا، اڑاتا تھا، اور چندہ پرواہ نہ کرتا تھا کہ برابر میں بیٹھے ہوئے والد صاحب اس تیز رفتاری کے باعث یکدم حرکت قلب بند ہونے سے انتقال بھی فرما سکتے ہیں۔ مجھے اس کی لاپرواہی کا رنج ہو رہا تھا اور اسے ملنے کی خوشی میں کچھ ملال سا بھی حلول کر رہا تھا کہ مجھ سے گلے ملنے اور حال احوال دریافت کرنے کے فوراً بعد وہ میرے وجود اور موجودگی سے غافل ہو گیا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی سمیر کے ساتھ، جس نے اسے کبھی اپنا بڑا بھائی تسلیم نہیں کیا تھا سوائے طنزی انداز میں بھائی جان کہنے کے، اور جو ہمیشہ اسے یار سلجوق کہہ کر مخاطب کرتا تھا، محفل گفتگو ہو گیا، مجھ سے مکمل طور پر غافل ہو گیا کہ یار سمیر، تم نے فلاں گلوکارہ کی ویڈیو دیکھی ہے، حشر ہے یار، BMW کا جو تازہ ترین ماڈل ہے اس کے پمپر دیکھے ہیں، اور یار پیرس کے فلاں ڈیزائنر کی سمر کلیکشن میں سرخ ٹی شرٹ، یا کیا ٹی شرٹ ہے یار، پچھلے ہفتے امریکی سفیر نے جو ڈنر دیا تھا اس میں اردن کا سفیر وہ والی نیلی جین پہن کر آیا تھا جس کا اشتہار ٹائم میگزین میں چھپتا ہے، اور اس کی بیوی یار۔ مجھے ملال کے ساتھ کچھ طمانینت بھی ہوئی کہ بچہ ابھی مکمل طور پر ایک بیزار بنیاد پرست نہیں ہوا، زندگی کی حرارت رکھتا ہے، لیکن قدرے مایوسی بھی ہوئی کہ اس دوران حج کا ذکر تک نہ آیا تھا۔ ہم دونوں حج کی نیت سے آئے تھے اور سلجوق اگرچہ پچھلے برس حج ادا کر چکا تھا، لیکن وہ دونوں تازہ ترین گلوکاراؤں، کاروں اور فیشن ڈیزائنرز کی باتیں کرتے چلے جاتے تھے، حج کا ذکر تک نہ کرتے تھے۔ جدہ کے معروف ترین شاپنگ سینٹر جمجون کے برابر میں ہیپی فیملی کمپاؤنڈ کے اندر پام کے جدہ کی تیز ہواؤں میں جھولتے درختوں کے درمیان میں نیلاہٹ میں رنگے سوئمنگ پول کے کنارے سلجوق کا ایک مختصر سا فرانسیسی طرز کا ولا تھا، جس میں داخل ہوتے ہی اس نے انکل گلزار کی فلم ساتھیا کا ویڈیو آن کر دیا اور مدھم مدھم تیری ہنسی گونجنے لگی۔ انکل اس لیے کہ سمیر نے گلزار کا ایک سکیچ بنا کر انہیں روانہ کیا، تو جو جواب میں جہلم کے قریب قصبہ دینا کے دیرینہ باسی نے اسے شکریہ کا ایک طویل خط لکھا جس کے آخر میں تمہارا انکل گلزار درج تھا، اور یہ کہ بیٹا آپ کو ممبئی سے کسی بھی چیز کی خواہش ہو تو میں تمہارے لیے روانہ کر سکتا ہوں۔ اور سمیر نے اس پیشکش پر غور کرتے ہوئے ایشوریہ رائے کو مد نظر رکھا تھا، لیکن پھر عمروں میں واضح فرق کے باعث اس چیز کی خواہش کو ترک کر دیا تھا۔ ساتھیا، مدھم مدھم تیری ہنسی سن کر ہم نے پی لی ساری ہنسی۔ یہ ہم کیسے حج پر آئے تھے کہ جدہ کی رات میں جو صبح میں بدلنے والی تھی ہم پر ایک کافر کی شاعری اثر کرتی تھی۔